کا سجود کہ میرے گھر کو صاف کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف خالصتاً اللہ جل وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے ہے۔ اعتکاف کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، نمبر 2 اعتکاف سنت، نمبر 3 اعتکاف نفل۔ واجب ہی ہے کہ کسی بندے نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے، اے اللہ تیری رضا کی خاطر میں 5 دن کا اعتکاف کروں گا، 10 دن کا اعتکاف کروں گا، مہینے کا کروں گا، تو یہ اعتکاف اس کے اوپر واجب ہے اور اسے وہ پورا کرنا لازم ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے۔ سنت اعتکاف یہ ہے کہ 20 ماہ رمضان المبارک کے سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف مسجد میں شروع کیا جائے، مرد مسجد میں، خواتین گھر میں، اور عید کا چاند نظر آنے تک اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھنا۔ یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے کے اندر ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو سبھی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو پھر گناہگار ہوگا۔ معتکف جو ہوتا ہے اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان ہوتا ہے، رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور پیارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتکاف فرمایا، آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ماہ رمضان مبارک کا اعتکاف آخری عشرے کا کرتا ہے، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے جس بندے نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کے اندر قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبک، اللہ اس کی پہلی غلطیوں کی معافی عطا فرما دے گا۔ لاکھ باری میں توبہ بنی، میں بیت بارہ، پھر بھی فضل کرم دیا مولا، آساں رکھن والا، تو اس کا دریائے رحمت معزز حاضرین چھما چھم برس رہا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں 10 دن بھی نہیں بیٹھ سکتا، وقت اجازت نہیں دیتا، اس کے لیے اعتکاف نفل کا ہے۔ نفل اعتکاف یہ ہے، واجب اور سنت دونوں کے لیے روزہ شرط ہے، اور نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط بھی نہیں ہے، ماہ رمضان شرط بھی نہیں ہے۔ جس ٹائم مسجد میں آئے، عربی میں نیت آتی ہے نویت سنت الاعتکاف تو وہ کر لے، اگر عربی میں نہیں آتی اردو میں ہی بول لے کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جتنی دیر مسجد میں منٹ ٹھہرے گا، 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جتنی دیر ٹھہرا رہے گا وہ بندہ معتکف ہوگا، اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، فری کا ثواب۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ مسجد کے اندر دنیاوی بات چیت کرنا، کھانا پینا جائز نہیں ہے، لیکن جب بندہ اعتکاف کی نیت سے ہوتا ہے پھر اس کے لیے کھانا پینا بھی جائز ہے، اور اگر کوئی گفتگو بیہودہ گفتگو نہ ہو، یعنی غیبت، کسی کی بدخوئی، کسی کا گلہ، گالی گلوچ، جھوٹ فراڈ، کسی کو دھوکہ دے، یہ نہ ہو۔ یہ چاہے اعتکاف والا کرے اس کے لیے بھی ناجائز حرام ہے، نمازی کرے اس کے لیے بھی حرام ہے۔ تو جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے گا اعتکاف میں ہوگا اور کوئی دنیاوی گفتگو بھی کر لے گا تو اسے قابل معافی ہے۔ تو یہ 10 روزہ اعتکاف تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، باقی احباب کے لیے جو ہے یہ کتنا آسان اور مفت سا پیکج ہے کہ بندہ اتنی دیر ثواب بھی لیتا رہا، نماز کا ثواب الگ، اعتکاف کا ثواب الگ۔ اور کوشش کیجئے ماہ رمضان مبارک کہ کچھ لمحات گھر میں سے وقت نکال کر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھا کریں۔ بلکہ بزرگ علماء فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرا قرب بڑھے،
اس کے لیے آسان طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز والی جگہ پہ سر کو جھکا کر اللہ کے ذکر میں مگن ہو کر یہ تصور کرے کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ جیسے ہم کرتے ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے گھر چلے جائیں، کہیں گھر چور نہ پڑ جائیں، یا استاد پکڑ کے کہیں نہ یہ نہ کہیں سورہ یاسین سنا دے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد نبوی شریف میں دیکھا، جلدی جلدی نماز پڑھ کے، جیسے ہمارا ہوتا ہے، نہ تسبیح نہ درود نہ ذکر نہ اذکار، ہو گئے ٹھک، ہم بے نیاز ہو گئے نا، ہمیں ضرورت کوئی نہیں رب سے مانگنے کی، اتنے امیر ہو گئے، ہمیں نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دوبارہ پڑھ، پھر پڑھ، بار بار۔ پوچھا گیا وجہ، فرمایا ایسی نماز جو جلد بازی میں پڑھی جاتی ہے، رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے منہ پہ مار دو، اس کی ایسی نماز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ نماز پڑھو اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو، درود پڑھنے کے بعد پھر منگتا بن کے رب کے حضور اپنی بھیک مانگو، دیکھنا رب کیسے عطا کرتا۔ اور نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر اگر انسان یہ تصور لے کر بیٹھے تو صحیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھے، درود پاک حسب توفیق جتنا ہو سکے پڑھے، اور تھوڑی دیر تصور کر کے آنکھیں بند کر کے اپنے رب کے حضور تصور میں بیٹھے گا تو کبھی کبھی آنکھ بند ہوتے ہوئے کہیں آنکھ لگ جاتی ہے۔ اعتکاف کے مقاصد میں بھی یہ ایک مقصد ہے، اعتکاف کے مقاصد میں بھی یہ ایک مقصد ہے، اور یہ کتنا آسانی سے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہمیں یہ آسانی سے چیز مل رہی ہے۔ تو معزز حاضرین، کوشش کیجئے ربط اللہ، اعتکاف کا مقصد بھی اللہ کے ساتھ جو ہے رجوع اللہ، توبہ کے لیے، ربط کے لیے، معافی کے لیے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، آئندہ زندگی نیکیوں پہ دوام کے لیے اعتکاف کا مقصد ہے۔ اور اکثر ہمارے مہرباں کئی اعمال صالحہ کرنے کے بعد، حج ہے، عمرہ ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، ایک جملہ بولتے بس جی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آپ دیکھیں فصل کی بجائی ہوتی ہے نا، بجائی کے بعد اس فصل کا اگنا جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بجائی ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے۔ حالات بتاتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور اگر ہم نے توبہ کی ہے، ایک بندے کے ساتھ ناراضگی تھی، صلح ہو گئی، کسی نے صلح کرا دی، آپ صلح کے بعد بھی ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں رہتا، تو پھر اس سے مراد ہے کہ صلح ہوئی نہیں ہے، بس وہ رسم تھی وہ پوری کر لی۔ جب اللہ سے انسان معافی کے لیے آیا، اس معافی کے اثرات انسان سے نظر آنے چاہیے، اور وہ اثرات کیسے ہیں کہ جب ہم خلوت میں جائیں، علیحدگی میں جائیں، اس وقت بھی کہیں نہیں یار بس بڑی ہو گئی، اب میں نے نا معافی مانگ لی، اب میں نے رب سے تعلق توڑنا نہیں ہے۔ اور اگر بندہ اعتکاف سے اٹھے، نماز پڑھنے کے بعد باہر جائے، پھر گالی گلوچ غیبت چگلی شروع کر دے، تو نماز تو کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ اگر ہم وہی کام کرنے لگ گئے تو پھر ہم نے ایک وقت جو ہے گزارا ہے، سچے دل سے نماز پڑھی نہیں۔ اعتکاف کیا، توبہ کی، اگر اعتکاف کرنے کے بعد پھر جناب والا جو عید کا چاند چڑھا، تو کون میں کون، نہ نماز پہ، پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، جی اللہ قبول کرنے والا ہے، اس سے بہتر پتہ چل گیا کہ رب کو معافی جو مانگتا رہا پسند ہی نہیں آیا، اللہ نے پھر باہر نکال دیا، نکل جا، تیری مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اگر اس کے بعد وہ تعلق جو ٹوٹا ہوا تھا جڑ گیا، بندے کی زبان پہ اللہ کا ذکر آ گیا، نماز کی پابندی آ گئی، رسول اللہ کے سنت کا وفا آ گئی، قرآن کی تلاوت کی محبت آ گئی، سمجھ لے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ نے میرا اعتکاف قبول کر لیا، کہ ہمارا وہ ٹوٹا ہوا تعلق جڑ گیا ہے، آنا جانا شروع ہو گیا ہے، رابطہ شروع ہو گیا، گپ شپ شروع ہو گئی، بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی سننے سنانے کی باتیں شروع ہو گئی، حج ہے، عمرہ ہے،
عمرہ کرنے کے بعد اگر بندہ نماز کا پابند ہو گیا، حلال حرام کا پابند ہو گیا، نیکی بدی کا خیال رکھنے لگ گیا، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھنے لگ گیا، شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں، پتہ چل گیا کہ عمرے کی برکت سے جو عمرے پہ حج پہ معافی مانگی تھی وہ اللہ نے معافی قبول کر لی ہے، اس لیے آج کے بعد یہ بندہ جو پہلے بے نماز تھا نمازی بن گیا۔ تو یہ تعلق باللہ جوڑنے کے لیے جو ہے اعتکاف بھی ایک انہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ معزز حاضرین، دنیا کے بڑے بڑے تعلقات ہیں، ایک لمحے ایک موقع پہ آ کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنے رب سے تعلق قائم کیجئے، کسی لمحے وہ ساتھ چھوڑتا نہیں ہے، اور پھر وہ اتنا لجپال، ساری کائنات کو بنانے والا، اس سے بڑا تو لجپال ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو ساروں کو لجپالیاں عطا کرنے والا ہے۔ تو اس پروردگار عالم کی ذات ہی ہے، کوئی بھولے سے اسے یا ثانمی کی بجائے یا سامادی کہہ دیتا ہے تو آگے سے آواز دیتا ہے یا عبدی یا عبدی۔ تعلق کو نبھانا بھی ضروری ہے، جو یہ تعلق نبھا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اعمال صالح کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت بشر حافی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے جب تک تعلق نہیں بنا تھا کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا تھا، جب تعلق بن گیا تو جوتے اتار کر ہمیشہ وہ چلا کرتے تھے، اور اس کی پہچان یہ ہو گئی جس راستے سے بشر حافی نے گزرنا ہوتا تھا اس راستے پہ جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے کہیں بشر حافی کا پاؤں گندا نہ ہو جائے۔ وہ تعلق ایسا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ان مقبول بندوں کے تصدق سے ہمیں بھی اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب فرمائے، ماہ رمضان مبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔